نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ابھی تک ہم لوگ پڑھ رہے تھے اسماء الاشارات اور مفرد کے لیے پڑھ رہے تھے، مثلا ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، یہ جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں ھذا اور ھذہ قریب کے لیے مذکر مؤنث، اور ذالک اور تلک دور کے لیے مذکر مؤنث، اور لیکن دونوں ھذا اور ھذہ، ذالک اور تلک، یہ چاروں کیا ہوتے تھے؟ اسماء الاشارات ہیں۔ ان سب کو ہم مفرد یعنی ایک شخص کے لیے استعمال کریں گے، اور قریب ہوگا اس کے لیے استعمال کریں گے۔ آج ہم لوگ دو چیزیں پڑھیں گے انہی اسماء الاشارات میں سے۔ مثلا ہمارے قریب بہت سارے افراد کی جماعت ہے، تو بہت سارے افراد کی جب جماعت ہے تو ان کے لیے ہے قریب، تو اور کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، قریب بھی ہیں، بہت سارے بھی ہیں، مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، دونوں کو ہم لوگ کون سے اشارے کے ساتھ پکاریں گے؟ وہ کیا ہے جی؟ اس کے لیے ہم لوگ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کون سا اشارہ ہوگا۔ وہ ہوتا ہے ہا اولائی۔ مثلا کوئی مثال ہو، من ہا اولائی الفتیۃ الطوال یا علی، من ہا اولائی، کون یہ تمام لڑکیاں یا یہ تمام لڑکے جو قریب ہیں اور بہت سارے ہیں، لمبے بھی ہیں، یہ کون ہیں؟ اے علی۔ تو علی کہتا ہے ہم طلاب جدد، دوبارہ ان کا نام نہیں لیں گے، یعنی الفتیۃ الطوال، ہم طلاب جدد نہیں کہیں گے، بلکہ صرف اور صرف ضمیر دوڑائیں گے، جمع ضمیر ہوگی، یعنی ہم طلاب جدد۔ وہ جو ہیں، ہم آپ کو میں نے بتایا تھا ضمائر منفصلہ ہے، جمع کے لیے آتا ہے، غائب کے لیے آتا ہے، تو ہم کہیں گے ہم طلاب جدد، وہ بہت سارے طالب علم ہیں، اور کیا ہیں جی؟ نئے ہیں، وہ نئے، بہت سارے نئے طالب علم ہیں۔ تو جدد جدید کی جمع ہے، الطلاب الطالب کی جمع ہے۔ اچھا جی، اسی طرح اور کوئی پوچھے جی ان کے بارے میں، من این ہم، وہ جو لڑکے ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ تو جواب میں کیا ہوگا؟ ہم من پاکستان، یا ہم من امریکہ، ہم من الہند، تو ان کا جواب بھی ہم سے آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم لوگ اہم زملاؤ کا، کیا وہ تمہارے دوست ہیں؟ ہم زملاؤ کا، اہم زملاؤ کا، وہ کیا وہ تمہارے دوست ہیں؟ نعم، اگر دوست ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم ہم زملائی، زملاؤ کا کاف جو آیا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے دوست ہیں، کاف کا مطلب وہ آپ کے دوست ہیں، تو جواب کے اندر کہیں گے نعم، جی ہاں، ہم زملاؤ کا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے ہم زملائی، آخر میں یا لگائیں گے جو متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، بات کرنے والے کے لیے۔ مخاطب کے لیے کاف ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو سوالیہ انداز میں بتا دیا، اہم زملاؤ کا، یہ مخاطب کے لیے سامنے حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم ہم زملائی، وہ میرے دوست ہیں، ہم فی فصلی، وہ میری کلاس میں ہیں، فصلی، اہم مجتہدون، کیا وہ محنتی طالب علم ہیں؟ تو جواب میں اگر ہوگا نعم، جی ہاں، ہم مجتہدون، وہ کیا ہے؟ وہ اجتہاد کرنے والے ہیں، مجتہد ہیں، وہ کیا ہیں جی؟ وہ محنتی طالب علم ہیں۔ تو ابھی اگر پوچھے ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہے؟ ما اسماء، اسماء اسم کی جمع ہے، ہم ضمیر ان کی طرف لوٹے گی، ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہیں؟ ما کا مطلب استفہام ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دروس میں، ما استفہامیہ ہے۔ اچھا، ما اسماؤہم، ما اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ اسماء کیا ہے؟ اسماء اصل میں غیر ذوی العقول سے آتے ہیں، اس وجہ سے ما آیا ہے، من نہیں آیا۔ ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہیں؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ اسماؤہم یاسر و زکریا و موسیٰ و عبد اللہ۔ آگے پوچھے ومن ہؤلاء الرجال القصار، اور کون ہیں یہ چھوٹے قد والے لوگ، چھوٹے قد والے آدمی؟ اب جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم حجاج، دوبارہ وہ الرجال القصار نہیں کہیں گے، قصار قصیر کی جمع ہے، الرجال رجل کی جمع ہے۔ ہؤلاء جمع قریب مذکر مؤنث اس میں برابر ہوتا ہے، ہؤلاء مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جمع کے لیے مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ قریب ہو۔
اچھا جی، ہم حجاجن وہ حاجی ہیں، حاجن کی جمع حجاجن ہے، من این ہم وہ کہاں سے ہیں، بعضهم من الصین ان میں سے بعض جو ہیں کچھ ہیں وہ چین سے ہیں، وبعضهم من الیابان ان میں سے بعض جاپان سے ہیں۔ این موسیٰ و اصدقاؤہ، این کہاں ہے موسیٰ، و اصدقاؤہ صدیق کی جمع اصدقاء ہے، اصدقاؤہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹے گی، ہو ضمیر موسیٰ کی طرف لوٹے گی، یعنی مطلب این موسیٰ و اصدقاؤہ، مطلب اصل میں یہ تھا وَأَيْنَ مُوسَىٰ وَأَصْدِقَاءُ مُوسَىٰ، اس وجہ سے ہم نے موسیٰ ایک مرتبہ پچھلا ذکر ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہم نے دوبارہ موسیٰ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ضمیر مذکر کی غائب کی دوڑائی ہے موسیٰ کی طرف۔ وَأَيْنَ مُوسَىٰ وَأَصْدِقَاؤُهُ، موسیٰ کہاں ہیں اور اس کے دوست کہاں ہیں، ہو اس کے دوست کہاں ہیں، تو کیا کہیں گے ذَهَبُوا إِلَى الْمَطْعَمِ، وہ ریسٹورنٹ گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو میں نے قریب اشارے کے لیے بتا دیا کہ مذکر مؤنث برابر ہوگا اس میں، یعنی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ قریب ہو اور جمع ہو، واحد نہ ہو، تثنیہ دو نہ ہو، بلکہ دو سے زیادہ ہوں تو ہم ہؤلاء استعمال کریں گے۔ جمع کے لیے مذکر مؤنث برابر ہوگا اس میں، کسی کے لیے مذکر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہؤلاء، اور مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم لوگ دوسرا اشارہ پڑھتے ہیں جی، کہ دوسرا اشارہ کیا ہوتا ہے جی، اولئک۔ اولئک کیا ہوتا ہے جی، اولئک بھی استعمال ہوتا ہے دور کے لیے، جیسے ہم نے ذالکا اور تلکا دور کے لیے استعمال کرتے تھے مذکر مؤنث کے لیے، اسی وجہ سے ہم لوگ کیا کہیں گے اولئک۔ اولئک مطلب دور ہو، جمع ہو، مذکر یا مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اولئک اگر اشارہ کریں گے تو اولئک الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب وہ بہت سارے آدمی ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اولئک النساء۔ اولئک مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ دور ہوں اور بشرط یہ کہ جمع ہوں، اگرچہ مذکر ہوں اگرچہ مؤنث ہوں۔ تو اس کی مثالیں بھی اسی کے اوپر آپ ڈال دیں، یہی جملے اگر ہم لوگ اولئک پہ ڈال دیں تو اگر آپ پوچھیں کہ اولئک کے بارے میں، من اولئک، من اولئک الفتیۃ الطوال، ہاں جی یا علی، من اولئک کون ہیں وہ جو بہت سارے ہیں اور لڑکے ہیں لمبے، اے علی، تو کہیں گے ہم طلاب جدد، وہ کیا ہیں جی، وہ نئے طالب علم ہیں۔ اولئک کو بھی ہا اولائی کے اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوگا، مطلب دور کے لیے، جمع بعید مطلب دور، اور اس کا جمع دور اور جمع بھی ہو لیکن مذکر اور مؤنث دونوں اس میں برابر ہوں گے، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ ھذا، ھذہ قریب کے لیے مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور دور کے لیے اور اسی طرح قریب کے لیے ہا اولا استعمال ہوتا ہے، بشرطے کیا ہو جی، قریب ہو اور جمع ہو، مؤنث مذکر دونوں برابر ہوں گے اس میں۔ اور ذالکا اور تلکا دور کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن واحد کے لیے استعمال ہوتا تھا، ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دور کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ہا اولا استعمال نہیں کر کے بلکہ اولئک استعمال کریں گے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کے لیے استعمال کریں گے، بشرط یہ ہے کہ دور ہوں اور جمع ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔